بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا سورج جب ڈھلنے کے قریب آتا ہے تو گویا آسمان سے ایک خاموش پکار سنائی دیتی ہے، اے انسان، اگر تم نے پورا مہینہ غفلت میں گزار دیا ہے تو مایوس نہ ہو، ابھی بھی دروازے کھلے ہیں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں آسمان کی رحمت زمین کے قریب آ جاتی ہے، دلوں کی سختی نرم ہو جاتی ہے اور خطاؤں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بندے کو اپنے رب کے در پر جھکنے کا ایک سنہری موقع مل جاتا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ دراصل وہ آخری قافلہ ہے جو جنت کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم اس قافلے میں شامل ہو کر اپنی خطائیں مٹا لیں گے یا پھر غفلت کے اندھیرے میں رہ جائیں گے؟ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت۔ رمضان کا آخری عشرہ پورے مہینے کا سب سے قیمتی اور بابرکت حصہ ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا نچوڑ اور عبادت کا عروج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی عبادت کو مزید بڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو بیدار رہتے، گھر والوں کو بھی جگاتے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن عام نہیں بلکہ خاص رحمتوں کے لمحات ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے انعامات عطا کرتا ہے جو شاید سال بھر میں نصیب نہ ہو۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم رات پوشیدہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس عشرے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ بندے کے لیے اللہ کے قریب ہونے کا سنہری موقع ہے۔ جو شخص اس وقت کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل لیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ اور مغفرت حاصل کرنے کا بہترین موقع۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ زندگی کے سفر میں کبھی غفلت، کبھی نفس کی خواہش اور کبھی شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ رمضان کا آخری عشرہ دراصل اللہ کی طرف واپسی کا دروازہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ سچے دل سے کہہ دے، اے میرے رب، میں بھٹک گیا تھا مگر اب تیرے در پر حاضر ہوں۔ اور جب بندہ خلوص کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ انہیں نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ یہ لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی بہت مختصر ہے، نامعلوم اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے سمجھدار وہی ہے جو ان قیمتی دنوں میں اپنے ماضی کی غلطیوں پر ندامت محسوس کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے۔ آخری عشرے میں کرنے والے اہم اعمال۔ اس مبارک عشرے میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو قیمتی سمجھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ راتوں کو عبادت میں گزارنا، ان راتوں میں نماز، تلاوت اور ذکر کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ دل سے دعا کرنا۔ دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط پل ہے۔ آخری عشرے میں دل کی گہرائی سے مانگی گئی دعائیں اکثر قبولیت کا درجہ پا جاتی ہیں۔ توبہ اور استغفار۔ اپنی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنا اس عشرے کا سب سے اہم عمل ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ دل کو نرم کرنا۔ غرور، حسد اور نفرت جیسی بیماریوں سے دل کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ یہ دعا اتنی عظیم ہے کہ اگر دل سے پڑھی جائے تو انسان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ وہ دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو
فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ آخری عشرے اور شب قدر کی دعا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ایک اہم حقیقت: بہت سے لوگ رمضان کے شروع میں تو عبادت میں سرگرم ہوتے ہیں، لیکن جب آخری دن آتے ہیں تو وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل کامیابی انہی آخری دنوں میں چھپی ہوئی ہے۔ جو شخص آخری عشرے کو سنوار لیتا ہے، اس کا پورا رمضان روشن ہو جاتا ہے۔ اختتامی نصیحت: رمضان کے یہ آخری لمحے ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی تک اپنے دل کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لہٰذا آئیے آج ہی اللہ کے سامنے جھک جائیں، اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں اور سچی دل سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، کیونکہ کامیاب وہی ہے جس کا رمضان صرف گزر نہ جائے بلکہ اس کی زندگی کو بدل دے۔ خوبصورت دعا: اے ہمارے مہربان پروردگار، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، خطاؤں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، اگر ہم نے رمضان کے دنوں اور راتوں میں کوتاہیاں کی ہیں تو اپنے کرم سے انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی برکتوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری لرزشوں کو درگزر فرما دے اور ہمارے نام اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں لکھ دے۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما اور ہمیں آئندہ زندگی گناہوں سے بچ کر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہاتھ آج تیرے حضور اٹھے ہیں انہیں خالی واپس نہ لوٹا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کی مغفرت فرما اور انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور خوشحالی پیدا فرما۔ یا رب، امت مسلمہ پر رحم فرما، جہاں کئی مسلمان تکلیف میں ہیں ان کی مدد فرما، انہیں امن اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مکمل حصہ عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں بار بار رمضان نصیب فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔